بدلے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بدلیں گے دیش بدلے کے اس دلچسپ پروگرام میں ایک ہم ایسے موڑ پر آ کر کھڑے ہیں جہاں پر ہم مذہب کا انفلوئنس ہمارے بڑھتے ہوئے کرپشن کو روکنے کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ریلیجس اسکالرس کیا رول وہ پلے کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا سماج وہ سماج بنے، پھر سے آپ بیان کر رہے تھے جو شعر و شاعری میں موجود ہے، پھر سے وہ ملک ہمارا بنے۔ علماء، ایک شاعر ہے ڈرائیڈن، اس نے کہا پریسٹ آف آل ریلیجنز آر دا سیم۔ جی، کہتا ہے کہ یہ پریسٹ جو ہیں، یہ پریسٹ نکلا خود لگ گیا ہے پیسہ بنانے میں، لیکن کچھ علماء، کچھ ہندو، مسلمان، عیسائی، سب مذہب کے کچھ علماء ایسے بھی ہیں علماء جو کہ واقعی میں مذہب کو سمجھتے ہیں اور وہ مذہب کی ویلیوز کو سمجھتے ہیں، اور مذہب ہمیں نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ تو یہ ہندوستان کے لیے خاص کر کے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں ابراہیم عادل شاہ جب اپنی کتاب نورس لکھی، یعنی جو کہ اس کی کتاب ہے انڈین ایسٹھیٹکس پہ، تو اس نے وہ سرسوتی وندنا سے شروع کی، اس لیے نہیں کہ وہ ہندو ہو گیا ہے، اس لیے کہ سرسوتی وندنا ایک ایسی امیج کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، جو کہ فن، آرٹس، کلا، نالج، وہ سب اس کے اندر، یعنی ہم آرٹ، کلا، ان سب کی عزت کر رہے ہیں سرسوتی کے ذریعے۔ پھر وہ جامع مسجد نماز پڑھنے کے لیے مسلمان کی ہے، لیکن ایز اے پیس آف آرکیٹیکچر سب کی ہے۔ ویسے ہی سینٹ پیٹر ان روم، وہ اگر جو روم گیا ہو اور سینٹ پیٹرز نہ دیکھا ہو، وہ جاہل ہے، وہ اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہے۔ ہمارا مذہب ہمارا ہے، ہمارا کلچر سب کے لیے ہے، تمہارا مذہب تمہارا ہے، تمہارا کلچر سب کے لیے ہے۔ کلچرل سپیس جو ہے وہ کامن ہے۔ دیوالی اور دشہرے کا میلہ جو ہے اس میں سب جاتے ہیں، اس میں سب کو جانا چاہیے۔ عید کے تہوار میں سب کو حصہ لینا چاہیے۔ نماز آپ اپنی پڑھیے، اور ہندو کی بالکل جائز ہے۔ کب مسلک کفر میں کچا کافر، یعنی کفر کے میں جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کچا کہاں ہے؟ کب مسلک کفر میں ہے کچا کافر، دیتا نہیں ایمان کا غچہ کافر، میری نظر میں تو ہے بہت ہی بہتر ایک جھوٹے مسلمان سے سچا کافر۔ اب یہ کرپشن کے سسٹم میں آپ کئی باتیں ہم اب کر چکے ہیں، لیکن جب کرپشن کی چکی چل رہی ہے نقوی صاحب، اس چکی کو روکنے جو میکینزم ہندوستان کی سرکار نے جو میکینزم بنائی ہے، اس پہ گلوبل انٹیگریشن رپورٹ ہے، جو میکینزم ہے وہی زنگ آلودہ ہے۔ وہ رپورٹ وہی کہتی ہے نقوی صاحب، سیکنڈ سٹیج میں وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ جو ایجنسیز ہیں، آر ٹی آئی، آپ کو معلوم ہے بامبے میں 15 دن پہلے آر ٹی آئی آفیسر ہیز become a hurdle in giving away the information which is due to the public of India۔ ایک آدمی نے پٹیشن ڈالی، سوشل ایکٹیوسٹ تھا، فار آدرش سوسائٹی کے کیس میں، کہ ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن دیجئے کہ کتنے لوگ اس میں کون ہے انوالو، ان کی لسٹ دیجئے۔ تو وہ he did his best to stop that information۔ تو ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ میکینزم کام نہیں کرتا۔ جیسے آر ٹی آئی ہے، اینٹی کرپشن بیوروز ہے، ویریس ڈائریکٹریٹس ہیں، اور جو ہے اتھارٹیز ہیں، وہ لوگ 50 to 56% ہی کام کر رہی ہیں۔ یہ جو گیپ ہے 30 سے 40% کا گیپ، یہ گیپ ہم کو جو ہے بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ آپ کوئی ایسا سسٹم کرے کہ یہ سسٹمز پورے بھی کام کریں، اور یہ اگر 100% بھی کام کریں تو آپ کا کام ہونے والا نہیں۔ یہ محض آلے ہیں، اور کسی حد تک یہ وہ جھنجھنے ہیں آپ کو بہلانے کے لیے۔ اچھا، بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک کہ الیکشن اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ارے بھائی سیدھی بات ہے، پولیٹیشن جو تھا پالیٹکس میں، اس کے پاس 100 روپے تھے، آج اس کے پاس 100 کروڑ روپے ہیں۔ 1000 کروڑ آپ انویسٹیگیٹ کر لو کہاں سے آ گئے، ختم۔ آپ سیدھا انویسٹیگیٹ کر لو کہ یہ کہاں سے آئے۔ یہ اگر
کی क्षमता, इसकी हिम्मत इतनी अगर हो जाए, एक मास मूवमेंट खड़ा हो जाए कि भाई 100 पॉलिटिशियंस ऊपर के जो हैं, जी, जो 10,000 के थे आज 10,000 करोड़ के हैं, बिल्कुल, कैसे हैं, कैसे हैं? बस एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए ईमानदारी का जी, और उसमें आपके आले जो हैं भी ईमानदार हों। एक तो ये जी, इलेक्शन में करप्शन, पॉलिटिशियंस का करप्शन अब बिल्कुल मान लिया गया है कि उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर वो पार्टी चलेगी नहीं, उसके बगैर वो इलेक्शन हो नहीं पाएगा। नकवी साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाजरीन, आप जाएगा नहीं, हम बदलेंगे देश, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है फिर से हम बदलेंगे देश बदलेगा के प्रोग्राम में। हमारे साथ नकवी साहब, मुझे जहन में जो बात आई कि ये पेनल्टीज एंड डिटरेंट्स, पाकिस्तान के सिस्टम में हमारे पास करप्शन, रिजिग्नेशन, कमीशन जो मैं आपको बताया, उसके बाद ही इज फ्री। लेकिन जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, वहां पर किसी करप्ट ऑफिशियल को अगर प्रूव हो गया कि वो करप्ट है, कैपिटल पनिशमेंट की हद तक सजा दे देते। देयर वाज एन ऑफिसर in 2006 in China who was proved to be guilty. He had a scam of $1.4 billion. Some scam he was involved in. It was proved without beyond doubt, and the judges pronounced a sentence: this man has to be hanged till death. ये हुआ है कहां पर? चाइना में। अब हमारे सिस्टम में जहां कैपिटल पनिशमेंट की कई रिजर्वेशन है, वी वैल्यू human rights and everything, I appreciate, you know, we are a very good nation, but what should be this? कौन सा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों के दिलों में दर्द और जो खौफ आ जाए कि पार्लियामेंट के पास कर करप्ट लोगों को हम जो है सजा देंगे, उनको बेनकाब करेंगे? किस तरीके की तजवीज आप देते हैं? एंड देयर आर सम कंट्रीज विच पूरों को जो जेलों में करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको लाके परेड करवाते हैं कि डिटर हो, आम लोगों के अंदर जो है खौफ बैठे कि भाई अगर मैं करप्ट बनूं तो मेरा हाल भी यही होने वाला है। तो आप हमारे निज़ाम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, हमारी सेंसिबिलिटीज, हमारे ह्यूमन राइट्स के वैल्यू सिस्टम्स में सबको देखते हुए आप क्या तजवीज़ करते हैं कि यहाँ पर किस किस्म का डिटरेंट होना चाहिए? हम लोगों ने अपना लीगल सिस्टम